بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ دو طرح کے مسائل کے مجموعے کا نام ہے، ایک منصوص اور ایک غیر منصوص۔ غیر منصوص مسائل میں فقہ حنفیہ کو ترجیح حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے اجتہادات کو جو برتری دی جاتی ہے اس کی تین وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ فقہ حنفیہ کا بیشتر حصہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہی دونوں بزرگ ہستیوں کا علمی اجتہادی اقوال و آثار کا نچوڑ ہے۔ آپ صرف ہدایہ کا کتاب الصلاۃ ہی اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو 15 جگہیں ایسی ملیں گی، لما روی عن علی ہکذا قول علی بہ تشہد ابن مسعود، جا بجا آپ کو اس طرح کی عبارتیں ملیں گی۔ اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، استقرئوا القرآن من اربعۃ من ابن مسعود، کہ قرآن کریم کو 4 لوگوں سے سیکھیں، جن میں پہلے ابن مسعود ہے۔ اور وہیں ترمذی کے اندر یہی روایت، خذوا القرآن من اربعۃ من ابن مسعود، کہ قرآن کریم اور قرآن کریم کا علم 4 لوگوں سے حاصل کریں، جن میں پہلے ابن مسعود ہے۔ اور بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے کہ حضرت حذیفہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل اتباع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل ہو بہو مشابہت اختیار کرنے والے کسی ایسے شخص کو بتلا دیں جس سے ہم شریعت کا علم حاصل کر سکیں۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ابن مسعود کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو بہو ہم کسی اور کو نہیں پہچانتے۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا اقضاہم علی۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ مرسلاً اور موصولاً دونوں طرح نقل کرتے ہیں کہ اقضاہم کے صحابہ کے مابین سب سے زیادہ درست گہرائی کو پہنچنے والے، بالفاظ دیگر سب سے بڑے فقیہ حضرت علی ہیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابو، کہ میں علم کا شہر تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اس روایت کو علامہ شوکانی الفوائد المجموعہ کے اندر حسن لغیری گردانتے ہیں، اور وہیں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لسان المیزان اور اسی طرح العالیہ المصنوعہ کے اندر ذکر کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ اس روایت کے اتنے زیادہ طرق ہیں کہ ھذا الحدیث من قسم الحسن، کہ اس حدیث کو حسن کی قسم سے مانا جا سکتا ہے، لا يرتقی الى الصحہ ولكن لا ينحط الى الكذب، کہ اگر یہ صحت کے درجے کو نہ پہنچے تو طرق اتنے کثیر ہے کہ اس کو آپ کذب اور موضوع بھی نہیں مان سکتے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اہل کوفہ کا علم، اور اہل کوفہ میں بھی جس شخص کو حظ وافر ملا علم کا، حضرت الامام، تو ان کا علم انہی دونوں بزرگ ہستیوں سے ہی ماخوذ و مکتسب ہے۔ یہ تو پہلی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے دیگر ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں کہ جس زمانے اور جس زمانے کے لوگوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے صادق و مصدوق اور ان کے خیر پر ہونے کی تائید کی ہے۔ گویا حضرت امام ابو حنیفہ کا زمانہ خیر القرون کے زمانے کے قریب تر ہی نہیں بلکہ خود خیر القرون کا زمانہ ہی ہے دیگر ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں۔ یہ دوسری وجہ ہے جس کی بنا پہ ان کی فقہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تیسری وجہ، اور یہ وہ وجہ ہے جس کو میں 100 سونار ایک لوہار کے مصداق مانتا ہوں، اور یہ وجہ احمد بن احمد البشار مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، جن کی کتاب احسن التقاسم فی معرفت الاقالیم ہے۔ ان سے ایک اور بزرگ ہستی نے، بہت بڑے پائے کے عالم نے، جن کا نام ابو محمد السیرافی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ مصر کے رہنے والے ہیں، تو مصر والے تو فقہ شافعیہ کی پیروی کرتے ہیں، آپ نے فقہ حنفیہ کو کیوں اختیار کیا؟ تو جو وجہ انہوں نے ذکر کر دی وہی وجہ ان لوگوں کے لیے آب حیات کے مانند ہے جو کبھی کبھی اس بات سے ان کا دل ملول ہو جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ ہی پر کیوں بولا جاتا ہے، انہی کی فقہ کی تردید کیوں کی جاتی ہے، اور انہی کے خلاف لوگ کیوں بولتے ہیں، جبکہ اور بھی ائمہ مجتہدین ہیں، جبکہ اور بھی فقہ پائی جاتی ہے، تو فقہ حنفیہ پہ ہی سارا نزلہ کیوں گرایا جاتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہی کی مکمل مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہ وجہ ان لوگوں کے لیے بھی آب حیات، ان کے قلب و سکون کو روح پہنچانے والی ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہوں وہ لوگ بھی اس وجہ پہ غور کر کے اپنی مخالفت اور اپنی جرح پر غور کریں۔ چنانچہ جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ گزر چکے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی صرف اور صرف اچھائی بیان کی گئی ہے،
اور جن کے اچھا ہونے پر سبھی لوگ متفق ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جماعت تو یہ ہوئی، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی صرف اور صرف مذمت کی گئی ہے، جن کے برا ہونے پر، خراب ہونے پر سب کا اتفاق ہے، جیسے ابن ابی وغیرہ۔ دو جماعتیں یہ ہوئی، اور تیسری جماعت جس کے فضائل بکثرت ہیں، جس کے اچھا ماننے والے بکثرت ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کو اچھا نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں جو ان پر لعن طعن اور ان کی تشنیع کرتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین کی، جہاں بہت سارے لوگ بلکہ جمہور امت تو ان کی فضیلت کی قائل، جمہور امت تو ان کی فوقانیت کی قائل، لیکن وہیں کچھ لوگ ہیں جیسے خارجی اور بعض شیعہ، یہ خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ بول ضرور رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسری جماعت ہے، جن کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کی جاتی ہیں، اسی تیسری جماعت کو آپ نے فضیلت دی، ان دو جماعتوں پر اپنے عملی نمونے سے بھی آپ نے اس کی فوقانیت بیان کر دی، اور اسی طرح اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی بیان کر دی، اور وہیں صحابہ نے ان خلفائے راشدین کو اپنا خلیفہ اور امیر مقرر کر کے بھی اس کی تقویت و تائید کر دی کہ ہم سب میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی یہی جماعت ہیں، جن کے اچھا بولنے والے بھی ہوں گے اور جن کے برا بولنے والے بھی ہوں گے۔ اسی پر آپ قیاس کریں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے معاملے کو بھی، کہ ان کے دور میں بھی تین طرح کے لوگ گزر چکے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو صرف اور صرف اچھا بولا گیا، جن کو صرف اور صرف اچھا مانا گیا، اور ایک وہ ہیں جن کو صرف برا بولا گیا، جن کی صرف مذمت بیان کی گئی، اور ایک وہ ہیں جن کے مذمت بیان کرنے والے بھی اکا دکا ملتے ہیں، جن پر جرح کرنے والے بھی گنے چنے ملتے ہیں، جن پر طعن و تشنیع کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن ان کے فضائل کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ اہل علم اور اہل تقویٰ ہیں کہ جن کا شمار ناممکن ہے، اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اہل علم اور اہل تقویٰ، آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اہل تقویٰ تھکتے نہیں ہیں۔ تو ایک طرف یہ تیسری جماعت میں ہے حضرت امام ابو حنیفہ، کہ جن کو دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں، ان کے فضائل اور اچھائیاں خوبیاں بیان کرنے والے بھی، اور گنے چنے جو ان پر طعن و تشنیع کرنے والے، جو ان پر جرح کرنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ سابقہ استدلال پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر الامور اوساطها، کہ یہ جو تیسری جماعت ہے جو بین ہے، اسی جماعت کی فضیلت کو آپ نے عملی طور ہے کہ فوقانیت کو آپ نے ثابت کر دیا۔ اس اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی بقیہ ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں فوقانیت اور